حضرات گرامی، محبت ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ محبت ایک ایسی بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس نعمت کو خریدنا چاہیں اور اس کی قیمت لگانا چاہیں تو ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، نہ اس کو ہم پا سکتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت قرآن پاک میں جو ہمیں ایک درس دیا، ہمیں ایک جو پاٹھ پڑھایا ہمارے خالق نے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کو دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے محبت کے تعلق سے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ بے شک ایمان والے جو اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور اگر تم محبت خریدنا چاہو، پوری کائنات کو خرید کے محبت کو اگر دوسرے کے دل میں ڈالنا چاہو تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، محبت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ دیکھیں حدیث قدسی میں کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندے تم سب کے سب گمراہ تھے مگر تمہیں ہدایت کس نے دی؟ فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو تاکہ میں تجھے ہدایت دوں۔ تو اللہ رب العزت جو یہ فرما رہا ہے، جو حدیث قدسی ہے، اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنے بندوں سے میرا رب کتنی محبت کر رہا ہے، کس قدر لطف و کرم کی بارشیں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندے تم سب کے سب گمراہ تھے مگر تمہیں ہدایت کس نے دیا؟ ہم نے تمہیں ہدایت دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندوں سے ہے۔ پھر اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم کو پہننے کے لیے، ستر چھپانے کے لیے کپڑے کس نے دیے ہیں؟ ہم نے دیے۔ تم مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں ستر پوشی کے لیے تمہیں کپڑا عطا فرماؤں گا۔ یہ محبت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور فرماتا ہے میرا رب یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندے تم سب کے سب بھوکے تھے مگر تم کو کس نے کھلایا؟ ہم نے کھلایا۔ پھر اس کے بعد ایک تسلسل آتا ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندے تم دن اور رات گناہ کرتے ہو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اگر تم میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے توبہ کر لو۔ یہ میرے رب کی محبتوں کا یہ تسلسل جاری ہے۔ پھر اللہ کا فرمان ہے یا عبادی لو ان انسکم وجنکم واولکم واخرکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي، اے میرے بندو شروع دنیا سے لے کے قیامت تک جن اور انسان جتنے بھی لوگ ہیں سب جمع ہو جائیں اور تم سب کے سب ایک اچھے انسان، بہتر تقی متقی انسان کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے بعد اگر تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو، میری بادشاہت میں زیادتی کرنا چاہو، میری سلطنت میں تم اگر کچھ زیادہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم فما نقص ذلك من ملکی، اے میرے بندو جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک انسان اور جنات جتنے لوگ ہیں سب جمع ہو جائیں ایک بدکار انسان کے ساتھ اور اس کے بعد میری بادشاہت میں سے، میری سلطنت میں سے کچھ کم کرنا چاہے تو کم نہیں ہو سکتا۔ پھر میرا رب فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم
وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فاسألوني۔ اے میرے بندے، اگر تم شروع دنیا سے لے کے قیامت تک جن و انسا سب اکٹھا ہو جاؤ اور کانوا فی صعید واحد، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، فاسألونی، اور مجھ سے تم طلب کرو، سوال کرو، فأعطیت کل مسألۃ، ہر انسان جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، فما نقص مما عندی، تو میری بادشاہ سے کچھ کمی نہیں ہوگی، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، ہاں اتنا کم ہوگا کہ جس طرح کے سوئی اور سمندر میں جب سوئی کو ڈالی جائے اس کے بعد جب سوئی کو نکالی جائے اس میں جتنا پانی لگتا ہے اس سوئی میں بس اتنی ہی کمی کا احساس ہوگا۔ تو میرا رب اپنے محبتوں کا اظہار حدیث قدسی میں فرما رہا ہے۔ کبھی میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندو تمہیں کھانے کو کس نے دیا؟ میں نے دیا، اطعمتہ۔ اے میرے بندو تمہیں پہننے کے لیے کپڑے کس نے دیے؟ ہم نے دیے۔ اے میرے بندو جب تم بھوکے تھے تمہیں کھانا کس نے کھلایا؟ اے میرے بندو تم گناہ بھی کر رہے ہو، میری معصیت بھی کر رہے ہو، اس کے بعد میرے بندو تم سے بڑی محبت ہے، اگر تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ۔ اے میرے بندو میری بارگاہ میں آ کے اپنے جبینی نیاز کو جھکا کے مجھ سے اگر تم توبہ طلب کرتے ہو اور مغفرت طلب کرتے ہو میں تمہیں بخش دوں گا، تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم کسی اچھے انسان کے ساتھ جمع ہو جاؤ، جمع ہونے کے ساتھ تم چاہو کہ میری ملک بادشاہت میں میری سلطنت میں زیادتی کرو تو میرے بندے تم زیادتی نہیں کر سکتے، تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم سارے لوگ کسی بدکار انسان کے ساتھ جمع ہو جاؤ اور میری بادشاہت میں کچھ کمی کرنا چاہو تو میرے بندو تم کمی نہیں کر سکتے۔ تو یہ حدیث پاک حدیث قدسی جسے کہتے ہیں، اس میں بتایا گیا، سرور کائنات نے بتایا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرا خالق، میرا مالک جو خلاق کائنات ہے، ساری کائنات کے انوینٹر بنانے والا ہے، سارے سنسار کو وجود دینے والا ہے، اور ہمیں اس طرح سے مخاطب ہو کے فرما رہا یا عبادی۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو یہ مخاطب ہو کے جو فرما رہا ہے یا عبادی، کتنا پیارا لہجہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو چمکارتے ہوئے یہ بلا رہی ہے، مگر میرا رب اپنے ماں جو ہماری ماں ہے جو میں پیدا کی ہے اس سے کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، بلکہ 70 گنا، بلکہ ایک حد ہے 70 گنا، مگر میرا رب ہمارا خالق رب کائنات کتنی ہم سے محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ ہم رات دن گناہ کر رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں گناہوں کو پٹارا لے کے جا رہے ہیں، ہم گناہوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی میرا رب ہمیں دھتکار نہیں رہا ہے، ہمیں بھگا نہیں رہا ہے، ہمیں اپنی بارگاہ سے محروم نہیں کر رہا ہے، بلکہ میرا رب فرماتا ہے میرے بندو وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ۔ میرے بندو اگر تم سے گناہ ہو جائے، دن رات گناہوں میں ملوث ہو، اگر تم سے جو بھی خطائیں لغزشیں ہو جائیں، میرے بندو فکر مت کرو، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، تمہارے عیوب پر میں پردہ ڈالنے والا ہوں۔ میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، دینے والا کون ہے، بخشنے والا کون ہے؟ میرا رب ہمیں اور آپ کو محبت کا ایک جو ہے یہ درس دے رہا ہے کہ میرے بندو میں تمہیں بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ملتا ہے ایک حدیث قدسی اور ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مخاطب کرتے یا عبادی، یا عبادی ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے میرے بندے تو نے مجھ سے کیوں طلب نہیں کیا؟ یہ میرا رب اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے فرما رہا میرے بندے ما دعوتنی، مجھے پکارا نہیں تو، ورجوتنی اور میری رحمت کے طلبگار نہیں ہوئے، غفرت لک بخش دوں گا، علی ما کان منک جو تجھ سے ہوا، ولا ابالی کوئی مجھے پرواہ نہیں۔ پھر میرا رب فرماتا ہے یا عبادی، یا عبادی۔ دوسری جگہ اسی انداز میں میرا رب اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے فرما رہا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، مجھے پہچانو، کون رزق دیتا ہے، کون تمہیں کھلاتا ہے، کون پالتا ہے، کون تمہیں اس دنیا میں تمہارے وجود کو بخشا، اللہ رب العزت۔ اسی لیے میرا رب پھر فرماتا ہے یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔
اے میرے بندے اگر تیرے گناہ بلغ الذنوب کا انا السمائی یعنی آسمان تک اگر تو گناہ کر کے پوری زمین کو بھر دے، اس کے بعد میری بارگاہ میں آ، اور میری بارگاہ میں آنے کے بعد اگر تو مجھ سے توبہ طلب کرے، مغفرت طلب کرے، میں تجھے بخش دوں گا۔ اس حدیث پاک میں جو ہمیں پتہ چلا، جو ہمیں ملا اور جو ہمیں ایک درس ملا، میرا رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتا ہے لو اتیتک بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے، مل قراب الارض ای مل الارض، میرے بندے اگر تو زمین بھر دے گناہوں سے، ثم لقیتنی پھر مجھ سے ملے، لا تشرک بی شیئا اور تو نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا، لاتیتک بقراب الارض مغفرۃ، تو میں تجھے جو تو نے گناہ کیا ہے اس گناہوں کو میں مغفرت سے بھر دوں گا۔ تو نے گناہ کیا، اتنا گناہ تو نے کیا کہ زمین گناہوں سے بھر گئی، مگر میرا رب فرماتا ہے اپنے بندوں کو اگر تو میرے پاس آئے، توبہ کر کے آئے، اس کے بعد میں تجھے بخش دوں گا، تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ یہ محبت کا رشتہ، یہ ایسا رشتہ ہے حدیث قدسی میں، یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت فرما رہا ہے، اور محبت فرمانے کے ساتھ ساتھ ہم گنہگار ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں کسی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، اس کی بارگاہ میں جا کے اب سجدے کرنے کے لائق نہیں ہیں، مگر میرا رب ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، اے میرے بندو اگر تم گناہوں میں کتنا ہی کیوں لطفت نہ ہو، تم سے گناہ کس قدر کیوں نہ ہو گئے ہوں، مگر میری بارگاہ میں آؤ، میرے رحمت کے طلبگار ہو، میری بارگاہ میں تو آؤ صحیح، جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے درجات کو بلند فرما دوں گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو یہ بھی حدیث قدسی ہے، وجبت لمحبتی للمتحابین فی وللمتجالسین فی وللمتزاورین فی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے، کس کے لیے واجب ہو جاتی ہے؟ للمتحابین فی، جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، جو میرے رضا کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، وللمتجالسین فی، جو میرے لیے بیٹھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، وہ چاہے ذکر کی شکل کچھ بھی ہو، کسی شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے، اپنے استاذ کی بارگاہ میں بیٹھے، کسی انسان کی بارگاہ میں بیٹھے، کسی معلم کی بارگاہ میں بیٹھے، تو اللہ رب العزت نے جو یہ ہمیں ایک درس ملا للمتجالسین فی، کہ جو بیٹھنے والے، جو میرے لیے بیٹھنے والے ہیں، ان کے لیے محبت واجب ہو جاتی ہے، للمتزاورین فی، اور ان کے لیے بھی محبت میری واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میرے رضا کے لیے۔ تو یہاں جو ایک میسج ملا حدیث قدسی سے، اور اللہ رب العزت نے جو بیان فرما دیا کہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہمیں جو بتا رہی ہے، اس سے ایک پارٹ یہ ملا، ایک سبق یہ ملا، ایک لیسن ہمیں پڑھنے کو یہ ملا، اور ہمیں سبق ملا کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، انسان اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اپنے خالق کائنات کی طرف رجوع کرے، انسان کتنا بھی گنہگار ہے وہ اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھے۔ میرا رب غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس لیے ایک درس ملا اس حدیث قدسی میں کہ ہم کتنے بھی گنہگار ہیں، امت محمدی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم جا رہے ہیں اور گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں، مغفرت چاہ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور ہم یہ جو مجلس لگا کے ہم بیٹھے ہیں، ہم جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اور اس کے جو میرے کارواں ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے، للمتحابین فی، للمتجالسین فی، للمتزاورین فی، اس مجلس کا مقصد یہی ہے، شیخ جامعہ کا مقصد یہی ہے کہ لوگ آپس میں محبت کریں، لوگ آپس میں ملیں، لوگ آپس میں اتحاد قائم کریں، تاکہ انسانیت ہمارے اندر بیدار ہو جائے۔ جب انسان کے اندر انسانیت بیدار ہو جائے گی تو جو بھی ہمارے اندر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، جو بھی یہ تمام خرابی ہم میں آئی ہیں،
انشاءاللہ اس کی برکت سے، مجالست کی وجہ سے، شیخ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے، کسی مربی کی بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے، کسی استاذ کامل کی بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے جب ہم بیٹھیں گے اور ان کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دے گا. اور یہی ہماری خانقاہ کا ٹارگٹ ہے، یہی ایک مشن ہے، روحانی اسپریچول مشن ہے جو پوری دنیا میں پھیلانے کا عزم رکھتی ہے خانقاہ. میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو جاؤ. لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو. ولا تناجشوا، دھوکہ مت دو ایک دوسرے کو. ولا تباغضوا، بغض مت رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت رکھو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگوں اللہ کے بندے ہو جاؤ، سب بھائی بھائی ہو جاؤ. یہ میرے رب کا پیغام، محبت کا پیغام. پوری تقریر کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. حدیث قدسی میں کتنی مرتبہ ہم یہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو. جب رب اپنے بندوں سے اس قدر مخاطب ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف لو لگائیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب سے مغفرت طلب کریں تاکہ ہمارے لیے اس دنیا میں ذریعہ نجات ہو سکے اور آخرت میں بھی ہم سرخ روح ہو سکیں. اور یہ جو گلشن آباد ہے یہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باد میں ہے کوئی دم کا چہچہاں، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن خاکی پہ سادہ کفن رہ جائے گا. السلام علیکم.